بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ہلچل، جہاں پر پی ٹی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، 3 جلسے کر لیے ہیں اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر تقریروں میں کچھ بیانات بھی سامنے آئے ہیں جن پر تنقید کی گئی حکومت کی جانب سے بھی، حکومت کے ترجمانوں کی جانب سے بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخرکار اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی ایم کا جارحانہ بیانیہ ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی اس کی واضح مثال ہے ایک جو کچھ ہی دیر قبل آئی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ بات چیت صرف ان سے ہی کریں گے، ان وزیر اعظم سے تو کسی صورت نہیں ہم بات کرنے والے، اختیارات ہیں جن کے پاس ان سے ہی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت ان سے این آر او کی بات نہیں، باقی سب باتیں کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنوری سے پہلے کیا حکومت چلی جائے گی، کیونکہ پی ڈی ایم تو دسمبر کا وقت بھی دے چکی ہے، جبکہ بلاول بڑے کہتے ہیں کہ جی دسمبر جنوری تک یہ حکومت چلی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا یہ تو اب آگے چل کر ہی پتہ لگے گا۔ کیا انتخابات ہوں گے یا کسی اور جانب یہ جو سیاست ہے یہ رخ اختیار کر جائے گی، آخرکار اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں اپنے مہمان کا، سجاد میر صاحب جو کہ پاکستان کے نامور دانشور اور کالم نگار بھی ہیں۔ سجاد صاحب آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد صاحب، پی ڈی ایم نے 3 جلسے کر لیے ہیں، جارحانہ بیانیہ وہ اب بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئٹہ کے جلسے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، کوئٹے کا جلسہ تو اس لحاظ سے جتنے لوگ تھے وہاں بہت کامیاب ہے۔ جنہ گراؤنڈ جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے ان کو اندازہ ہے کتنے زیادہ لوگ تھے۔ دور دور تک جھنڈوں کے جو تھے نظر آ رہے تھے، وہ بالکل لہرا رہے تھے، اور جب رات کا وقت ہوا، جب فضل الرحمان تقریر کر رہے تھے، شاید لوگوں نے اپنی ٹارچیں جلا دی تھی، اور اس کے نتیجے کے بعد دور دور تک لگتا تھا کہ جیسے جگنو جلملا رہے ہیں، اور ایک عجیب نظارہ پیش ہو رہا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کامیاب جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریریں اس میں بڑی زوردار ہوئی۔ ایک بات کا خیال تھا کہ نواز شریف نے جو تقریر گوجرانوالہ میں کی تھی وہ اچانک تھی، اور اس بات کا خیال تھا کہ وہ کراچی میں تقریر نہیں کریں گے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور کراچی میں انہوں نے تقریر نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ ایک کہانی گھڑی گئی کہ شاید پیپلز پارٹی اپنے تعلقات جو ہے وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں ان کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان کے پاس ایک صوبہ ہے، وہ صوبے کو ضائع کرنا نہیں چاہتی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بلاول تو چلے گئے گلگت و بلتستان میں، اور شاید ان کا انڈرسٹینڈنگ یہی ہوئی ہے کہ گلگت و بلتستان میں ان کو سیٹیں دی جائیں گی، اور وہ اس پہ خوش ہیں۔ لیکن انہوں نے وہاں سے بھی تقریر کی، بالکل، اور وہ اور نواز شریف نے بھی تقریر کی کوئٹے میں، اور نواز شریف نے وہی باتیں دہرائیں جو وہ گوجرانوالہ میں دہرا چکے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بیانیہ ایک طرح سے چلتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ فضل الرحمان کے لیے ایک سٹرانگ پوائنٹ تھا، اور فضل الرحمان نے بھی بڑی جم کے تقریر کی، اور وہی بیانیہ اور وہی ان کا تھا جو نواز شریف کا ہے۔ بلاول ذرا احتیاط تو نہیں میں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی واضح طور پہ کہی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی وہ غلطی پر ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قدم پیچھے نہیں، ہم 2 قدم آگے جائیں گے۔ اچھا، بلاول کا یہ کہنا اس بات پیپلز پارٹی کل تک یہ آ رہا تھا کہ پی ٹی ایم تھوڑی سی پیچھے ہو گئی ہے، ہو جائے گا، یہ اس طرح ہو جائے گا، تو یہ اس وقت ممکن نہیں ہے ویسے بھی، اور آخر میں رزلٹ کیا نکلتا ہے تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ 3 جلسوں کی جو ایک سیریز ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اچھا، یہ نہیں سجاد میر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے 11 جماعتیں ہیں، یہ ایک پیج پر آپ کو نظر آ رہی ہیں فی الحال؟ کوئی پیج ووج نہیں ہے، یہ پیج جو ہے نا فوج کا اور سول کا ہی بنایا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں نے، کہ حکومت اور ہم اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، کوئی ایک پیج پہ نہیں ہوتا، اور بقول بے نظیر کے کہ صفحہ الٹتے دیر نہیں لگتی۔ مریم نواز نے کہا تھا، مریم نواز بلکہ انہوں نے کہا تھا صفحہ پلٹا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک پیج وغیرہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے انگریزی سے کوئی سیکھ لیا ہے، آن دی سیم پیج، اب وہ پیج کرتے جا رہے ہیں۔ جو قوم اپنے محاوروں میں سوچتی بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتوں کے لیے اسے غیر ملکی محاورے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ درست سوچ رہی ہے کہ غلط سوچ رہی ہے۔ یعنی کہ آپ صاف کہہ سکتے ہو کہ ہم یعنی جو بھی کہہ سکتے ہو کہ میں اس پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات جس کا اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 2 جلسوں کے بعد ہمارے جو ترجمان تھے سرکاری، وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ ہر طرح کی زبان کہتے تھے، اور ہمارے لیے بڑی اذیت کی بات تھی۔ یعنی اذیت کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ چاہے حکومت کا ترجمان کہے، چاہے اپوزیشن کا آدمی کہے، اگر وہ زبان معیار سے گری ہوئی ہے تو وہ تنگ کرتی ہے۔ اب احمد فراز صاحب سے تو میرے خیر پرسنل بھی تھے، میں ان کی زندگی میں بھی
ان کی شاعری کے بارے میں دوسری چیزوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتا تھا، ان کے منہ پہ کرتا تھا، ان کو معلوم ہے. لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ شبلی ان کے بیٹے کے بارے میں کچھ بات کروں، لیکن انہوں نے تو حد کر دی. وہ جو زبان بولتے رہے، ٹھیک ہے، یہ شہباز گل اور پتہ نہیں کیا کیا، فیاض الحسن چوہان، یہ ٹھیک ہیں، یہ بیچارے لگے ہوئے ہیں ان کا. لیکن رزلٹ یہ ہے کہ اس کوئٹے کے جلسے کے بعد کسی کی کوئی ایسا نہیں تھا جس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہ ہو. یعنی اس اعتماد کے ساتھ جو جواب نہیں دے رہے تھے، جس اعتماد کے تحت وہ پہلے 2 جلسوں میں جواب کہتے تو اس کا بھی جلسی تھی. اگر شاہ محمود قریشی اس کو جلسی کہتا ہے تو بس ٹھیک ہے یار، کیا کہا جا سکتا ہے ان کا. اور کہتا تجوریاں بھری ہوئی ہیں، آگر سے کہتا گلہ بڑا ہوا ہے آپ کا. تو فکر بازی تو بہت اچھا نہیں لگتا ہے ہمارا فارن منسٹر، اور جو کہ بر صغیر کی ایک بہت بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، وہ اس طرح کی بات کرے. بہرحال وہ تو خیر بات کی اسمبلی تک جا پہنچا جو آج ہوا، اور جتنی بات کی. لیکن آپ اسے عوامی تحریک کا نام دے سکتے ہیں یا کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک کی؟ ابھی عوامی تحریک یہ اس طرح نہیں بنی جس طرح بنتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ 3 جلسوں کا جو پیکج ہے یہ زوردار ہے. اور اب اس کے بعد انہوں نے ملتان جانا ہے، پشاور جانا ہے، لاہور جانا ہے. اور یہ پیکج جو ہے اگر زیادہ زوردار ہوگا تو بڑا میننگ فل ہو جائے گا. اور یہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حکومت کیسے جائے گی. بھئی یہ تو اب شیخ رشید سے پوچھ کے بتاتے، وہ تو اب بھاگے ہیں، وہ آج کل تو بول نہیں رہے. پتہ نہیں آج تو نہیں بولے، وہ کوئٹے کے بعد بولے تو نہیں، وہ میں نے کہیں سنا نہیں ان کو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں اگر ہم کہا جائے کہ یہ اپوزیشن نے بڑے زوردار جلسے کیے ہیں، اب حکومت کپا رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے، کچھ بھی کہہ لیں، کچھ کر رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ملک میں اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہے، عدم استحکام ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں الزامات دیکھیے، شاہد خاقان عباسی نے جو ابھی فکرہ آپ کوٹ کر رہے تھے، یہ کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم سے کیوں بات کریں، ہم تو بات ان سے کریں گے. اچھا، میں نے اس طرف بھی آنا ہے. آپ پیشن گوئی کی آپ نے بات کی ہے، عدم استحکام کی، اسٹیبلٹی کی بات کی ہے. مریم نواز نے کہا جی جنوری تک یہ حکومت جائے گی، حکومت نے کہا جی جنوری میں نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں. کس کی پیش گوئی آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ نواز شریف کو واپس لگانا تو شاید قانونی طور پر اور جو بین الاقوامی نارمز ہے اس کے تحت مشکل لگتا ہے. حکومت جائے گی کہ نہیں جائے گی یہ مجھے ابھی پتہ ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا یہ ہے کہ اسلام آباد میں افواہیں پھیلتی ہیں اور ہمارے نجومی جو ہیں وہ طرح طرح کی، اور کئی بار وہ ٹھیک بھی گلاتی ہیں. یعنی محمد شرف کا 12 اکتوبر کا جو تھا، پہلے کہا جاتا تھا 12 اکتوبر کو یہ کچھ کرے گا، وہ باہر چلا گیا، وہ ہٹا دیا گیا، سب کچھ ہوا، واپس آیا اور 12 اکتوبر کو ہو گیا. بے نظیر جب جا رہی تھی اس کو کہا گیا کہ بے نظیر جا رہی ہے. اسلام آباد میں پتہ نہیں یہ اپنے کہاں سے پہنچتی ہے، فورن امبیسیز دیتی ہیں یا کوئی ایجنسیاں دیتی ہیں، کیا دیتی ہیں، زیادہ باخبر لوگ ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہے نا اب بڑے باوسوب پسند، یہ اگر سوچا جائے کہ نواز شریف یہ بیانیاں کیوں اختیار کر رہے ہیں، کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتے؟ کہ اگر وہ آرمی چیف کے خلاف یا ISI چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم فوج کو ایز اے ادارہ نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر فوج کے چیف کو یا ایجنسی کے چیف کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو پھر تو آپ ادارے کو ٹارگٹ کرنے سے بڑی بات کر رہے ہیں جی. مطلب آپ کو کون سپورٹ کرے گا؟ اب ان کا انٹینشن کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، ان کو کس کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو کس نے اشارہ کیا ہے، یا ان کی اپنی ہی ایک تھنکنگ ہے جس کے تحت وہ کر رہے ہیں. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر انہیں کوئی اشارے ملے ہوں. یعنی کہ ہمارے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو فوج کے اندر تصادم پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہتے تھے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے. اچھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بعد وہ اسلامی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے، سعودی عرب کا نام، کچھ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن وہ کیا کریں، کیسے کریں، کیوں کریں گے؟ آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، ISI چیف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. سمجھ تو نہیں آتا نا، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا سیاست کا کہ کہاں سے کیا ہوگا اور بات کہاں نکلے گی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حاصل کر پا رہی ہے، یا انہیں کچھ حاصل ہو گیا ہے، یا اس طرح بڑھ رہے ہیں؟ اگر تو حکومت ہٹانا چاہتی تو حکومت کو کمزور تو انہوں نے کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کس سینس میں انہیں کمزور کر دیا؟ ٹیبل پر جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی NRO کے علاوہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کون انہوں نے یہ کہا نا؟ تو شاہد خاقان عباسی نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ بات کس نے کرنی ہے، جس کے پاس اختیارات ہے اس سے بات کرنی ہے، جس کے پاس ہے ان سے بات کرنی ہے. اور ان کے بارے میں یہ ہوا کہ آج کے بعد کوئی نہیں ملے گا ایجنسیوں سے یا آرمی کے اداروں سے نواز شریف سے پوچھے بغیر.
اچھا اب مسئلہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ نظر آتا ہے لیکن سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. اچھا سب جائز ہے جیسے جنگ میں محبت میں. اگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جاتا ہے ساری صورتحال, اپوزیشن کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے, حکومت کی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی رہ سکتی, وہ ڈگمگاتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا آپشن ہے؟ دیکھیں نا, ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ ایک آپشن ہمارے ہاں تھا 52B کا, کہ صدر جو تھا وہ اسمبلی توڑ دیتا تھا یا بدل دیتا تھا, اور عموماً کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کراتی تھی. اب وہ بھی نہیں ہے. ایک آپشن یہ تھا کہ ایسے موقعوں پہ مارشل لگ جایا کرتا تھا, اب اس کو بھی اوائڈ کیا جا رہا ہے. بالکل. اور جس طرح کی پبلسٹی کی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر مارشل لا کے علاوہ کوئی چانس نہیں, اگر یہ ہے تو اس میں اپوزیشن کیا گین کرے گی؟ اگر سچ مچ وہ صورتحال پہنچ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر اقتدار میں رہے گا تو ہمارے لیے بھی مصیبت ہے اور قوم کے لیے مصیبت ہے. دیکھیے اکانومی تو آپ کی تباہ ہو گئی نا جی. آپ کی اکانومی کو جو پروجیکٹڈ صورتحال تھی اس سال 7% ہونا تھا, یعنی 5.8% ہم نے اچیو کر لی تھی. حالانکہ نواز شریف چلے گئے تو اس کے باوجود بھی شاید خاقان عباسی کے زمانے میں 5.79% ہم نے اچیو کر لی تھی. اگلے سال جو بجٹ پروجیکٹڈ تھی وہ 6.2% تھی, اور اس سے اگلے سال ہمیں یہ سال گزر رہا ہے اس میں 7% پہنچنی تھی. اور اگر 7% پہ بھائی ہمیں کیا تعلق ہے قرضے لے کے یہ اکانومی چلا رہے ہیں, کیسے چلا رہے ہیں؟ اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہے, غریب کو نوکری مل رہی ہے, غریب کو پیسہ مل رہا ہے, اور حکومت گھر کا سربراہ جو قرض لے کے سارے کام کر رہا ہے, اور ساورن قرضے یہ نہیں ہوتے کہ کل کوئی مانگنے آ جائے گا قرضے نکالو. سعودی عرب کا واقعہ ہوا, پتہ نہیں وہ کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا. قرضے ایسے نہیں ہوتے, ایسے نہیں ہوتا قومیں ایسے دیوالیہ قرار دے دی جائے, ایسے نہیں ہوتا کہ ادارے اپنے پیسے. ساورن قرضے ادا کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. زیادہ یہ ہوگا کہ آپ نے سستے قرضے لیے ہوگے, آپ کو مارکیٹ سے مہنگے قرضے لے کر ادا کرنے پر کیا ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں کیا ہے, کئی زمانوں میں ہم نے کیا ہے. یعنی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ایک بار BCI سے قرضہ لیا, لیکن BCI جو ایک پاکستانی بینک تھا ایک طرح کا, اس نے قرضہ اچھی شرح سود پہ دیا تھا. تو بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, اور جس طرح اگر CPEC چلتا رہتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تھا. پھر ہم چین سے بہت کچھ مانگ سکتے تھے, چین سے بہت کچھ لے سکتے تھے. یہ CPEC کو پیک کرنے کا وہ اورنج لائن چلی ہے نا, آپ بھی ابھی شاید اس پہ پوچھیں مجھے, میں اس پہ بھی آتا ہوں, مگر اس سے پہلے میں اجیت ڈول کا بیان ہے, ٹھیک ہے, وہ آتا ہے, سامنے آتا ہے. اس کے بعد حکومت ہے وہ اسے اویس نورانی صاحب کے بیان سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ درست ہے, ایسے یہ فالتو ہے. اویس نورانی تو کر دی ہے, اس کی ایکسپلین بھی جسٹیفائی بھی اسے کر رہی ہے, اس کو کر دیا کہ بھئی سلپ آف ٹنگ ہے. اور انہوں نے جو میرے بیک گراؤنڈ سے واقف ہے شاہ نورانی سے یا ان کے والد سے, جی یہ سارے وہ لوگ تھے جو تحریک پاکستان میں شامل رہے. سنی کانفرنس کی شکل میں سارے عبد الباجد دریابادی, عبد الحامد دریابادی, اور ضیاء الحق مدنی, مولانا ضیاء الدین مدنی ان کے سسر, اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ اسی ایک ٹریڈیشن کا حصہ ہے جس نے پاکستان بنانے میں کام کیا ہے. تو ان کے بارے میں سوچنا غلط ہے. نوجوان آدمی ہے, اس کے منہ سے کہنا وہ چاہتا تھا کہ بلوچستان کے اندر وہ آزادی ہوگی جو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر آزادی ہو. اس میں آج اس نے سوال کا سلپ آف ٹنگ تھی, یعنی کہ بغیر آرگومنٹ دینے کے اپنی بات کا جواز پیدا کرنے کا سلپ آف ٹنگ تھی. اور یہ اس طرح کی باتیں ان تحریکوں میں کبھی کبھی ہوتی ہیں, اور جو نا عوام بھول جاتے ہیں. عوام ان باتوں کو لے کے نہیں بیٹھتے, یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اب گویا ان کو چھوڑ دیں اور ختم کریں ان کی بات کو, اور اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں. یہ نہیں ہوا کرتا. اور خاص طور پر ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ کسی نے مادر ملت مریم نواز کا وہ بیان دیا. اچھا, اس پہ بھی آتے ہیں, مادر ملت پہ بھی آتے ہیں. ہمارے ساتھ شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں. جی اچھا, شہزاد چودھری صاحب ایئر مارشل ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اجیت ڈول اور یہ اسی بیان کے حوالے سے جو وہ کہتا ہے کہ ریاست میں بھی ہم چلے جائیں, کسی بھی ریاست میں, وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم شہزاد چودھری صاحب. ہلو جی شہزاد چودھری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو ہیلو ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو نہیں, آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں میرے خیال ان کو آ رہی. دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جی اجیت ڈول کے حوالے سے یہ ان سے آپ بات کرتے ہیں. رابطہ منقطع ہو گیا, کوئی ٹیکنیکل شاید کے ایشو ہو. جی اچھا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے تو خطے کا امن نہیں, میں وہ تو بات اس پہ آتا ہوں. لیکن یہ جو میں کہہ رہا تھا مادر ملت کا نعرہ,
یہ تو دیکھیں یہ جب اس نے صفدر نے لگایا تھا، صفدر تو ایسی کوئی بیان حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو روکنا چاہیے، وہ لیڈر نہیں ہے. جی شہزاد صاحب ہمارے ساتھ. ہلو نہیں آواز نہیں آ رہی جی، بالکل ان کو آواز نہیں آ رہی. شہزاد صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نہیں جا رہی آواز. شہزاد صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو نہیں شہزاد صاحب سے شہزاد کو آواز نہیں آ رہی، اس لیے کیا میں ہاں بریک پر چل جاتے ہیں، بریک پر آتے ہیں تو پھر فکرہ پورا میں جی اچھا کہ وہ جب اس کو یہ کہا گیا تو کوئی اچھی بات نہیں تھی اس طرح کہنا، لیکن لگتا تھا کہ انہوں نے مادر ملت کا نعرہ لگایا ہے. اگرچہ عجیب لگتا تھا کہ قائد اعظم کا نعرہ بھی لگا سکتے تھے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہوں نے نعرہ یہ کہہ کے وہ مریم کو مادر ملت کہنا چاہتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ وہاں بینر دے کر آئے ہے تو کسی نے ٹھیک کہا کہ ان کو ٹوکنا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا، یہ لے کے کیوں آئے. صحیح ہے. اس کی دو وجوہ ہیں. یعنی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مریم جو ہے اپنے امیج میں بیٹی کا، آپ جیسے بے نظیر کو دختر ملت کہا جاتا تھا، بیٹی کا امیج تو دیتی ہے، بہن کا امیج تو دیتی ہے، لیکن ماں کا امیج نہیں دیتی ہے کہ ان کو مادر کے لفظ کے ساتھ یہ کوئی ان کی عزت افزائی نہیں ہے. یہ تو کوئی حکومت کا طریقہ ہے کہ جو نانی کہتا ہے ان کو. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات اگر کسی کو مادر کا خطاب دینا ہے تو مادر جمہوریت یا کچھ اور کا خطاب دیا جائے گا. مادر ملت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری قوم کوئی شخص مادر ملت نہیں کہا جائے گا. میرا خیال ہے اب بہت سی باتوں پر مسلم لیگ نون کو بھی ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. ہمیں بریک پر جانا، بریک سے جب لوڈ کرائیں گے تو میر صاحب بات کرنی ہے. دھمکیوں کی کالیں بھی آ رہی ہیں مریم نواز کو، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اس سے لوڈ کرائیں گے واپس. ٹیک اے بریک. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میر صاحب بات چل رہی تھی ہماری اجیت ڈول کے بیان کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں. شہزاد صاحب پہلے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب رابطہ ہو گیا. السلام علیکم شہزاد چودھری صاحب. جی السلام سجاد صاحب. اچھا جی، ایک تو میں آپ سے بڑی سیدھا سا بات پوچھنا چاہتا ہوں. ملک کے حالات تو اپنی جگہ ہے، وہ بھی کچھ میں، لیکن اصل بات یہ جو اجیت ڈول جو بیان دے رہا ہے کہ ہم، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چین اور پاکستان کو یک وقت دھمکی دے رہا ہے، اور اب انڈین ایکسپلین کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب کوئی اسپیسیفک علاقہ نہیں تھا، اسپیسیفک جگہ نہیں تھی، اسپیسیفک ایجنڈا نہیں تھا. کیا کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ اس کو؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ملکوں میں سے نکلتی رہتی ہیں، خاص طور پہ بھارت جیسے ملک جن کا کہ اس وقت بہت زیادہ اسٹریٹجک چیلنجز ہیں، خاص طور پہ چین کی طرف سے، اور خاص طور پہ پاکستان ایک چھوٹا ملک، ریلیٹیولی چھوٹا ملک ہونے کے باوجود لیکن ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ دفاعی طور پر مضبوط پوزیشن اپنی رکھتا ہے. تو وہ جب اس قسم کے آپ کے ٹو فرنٹ کی سچویشن بن جاتی ہے تو پھر اس قسم کی باتیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں صرف اجیت ڈوول کو نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے اپنے چیفز جو ہیں، چاہے وہ فوج کے ہیں چاہے ایئر فورس کے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری ابھی تیاری نہیں ہے، ہماری ابھی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم دو محاذوں پہ اکٹھا لڑ سکیں، یا فار دیٹ میٹر ابھی چین کے ساتھ معاملہ ان کا ابھی چل رہا ہے، ابھی کھلا ہوا معاملہ. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں تو ہرگز نہیں ہے. دیکھیے اصل میں جب بھی کوئی جنگ کی بات ہوتی ہے نا، تو یہ باتوں سے زیادہ جو زمینی موومنٹ ہوتی ہے فورسز کی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے بھی یا نہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ہم ہر وقت ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس میں کتنا دم ہے اس وقت. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اجیت ڈوول صاحب تو پولیس کے ساتھ ان کا تعلق رہا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنا کام دیکھیں نا، بلوچستان میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کو آتا ہے وہ ادھر کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو فالٹا کے پرانے علاقے ہیں ہمارے، ان کے اندر کچھ کرنے کی کبھی کبھار کوشش کرتے ہیں، کچھ ہماری فینسنگ کے اوپر کرنے کی. تو یہ ڈوول صاحب کی اتنی ہی قابلیت ہے. اور یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، بلوچستان کا ذکر کیا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا بھی ذکر کیا. اب پولیٹیکل موومنٹ چلی ہوئی ہیں جی. اچھا اب ان کے بھی بیانیے ہیں، یہ بھی ڈوول کی طرح سے بڑے ہائی ٹون میں گفتگو کرتے ہوں گے،
اندر سے جو ان کی تیاریاں ہیں وہ شاید وہی ہو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مختلف ہوتی ہوں گی. کیا لگ رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیسا آپ انالیسس کرتے ہیں؟ ہر طرح کی بات کی جا رہی ہے. ہاں نہیں اسٹریٹجیکلی تو دیکھیں نا کہ ہم اس وقت ایسی جگہ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی کا, مجھے وہ لفظ نہیں آ رہا, نازک حالات سے گزر رہے ہیں اسٹریٹجیکلی, ہمیشہ ہی نازک حالات میں ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پر ابھی جبکہ چین اور بھارت کے درمیان میں معاملات پر کافی ہاٹ ہیں, گرم ہیں, وہ ایک مسئلہ ہے. پھر بھارت کا پاکستان کے ساتھ, پاکستان اور افغانستان, تو یہ معاملہ پورے کا پورا ہمارا جو علاقہ ہے اس وقت بہت زیادہ. تو یہاں پر ایسے موقعوں پہ قومیں 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ چلے معاشی طور پر تو اتنے اگر مضبوط نہیں ہے تو کم از کم کوئی انٹرنل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, سوشل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, آپ کا معاشرہ انتشار میں نہ ہو, آپ کے سیاست ایک دوسرے کے درپے نہ ہو, اور کوئی نہ کوئی ایک حکومت کا نظام چل رہا ہو. تو ایسی صورت میں پھر ممالک یا قومیں اپنا دفاع بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں جن کی نظر پیچھے نہیں لگی ہوتی. تو یہاں پر تو فوج کی نظر پیچھے بھی لگی ہوئی ہے کہ پیچھے سے بھی حالات کچھ نازک سے لگ رہے ہیں اندر, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے جی سارا؟ یہ اپوزیشن کر رہی ہے, حکومت کر رہی ہے, دونوں ہی کر رہے ہیں. کوئی کچھ ہمارا ماضی میں بھی حالات رہے ہیں, پارٹیاں آپس میں جھگڑتی بھی رہی ہیں, اختلافات بھی رہے ہیں. اب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا جی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب دیکھیں, میرا اور آپ کا تو کوئی, ہمارا تو ایک اکیڈیمک تجزیہ ہے, ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نام حکومت کے ساتھ ہے, نام اپوزیشن کے ساتھ ہے. تو ہم تو اپنی بات, جو اصل بات ہے پاکستان کے لیے, ہم وہ بات کریں گے. یہ دونوں کی غلطی ہیں, اور دونوں کے مقاصد اصل میں بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے, اور اس میں خام میں پس جاتے ہیں عوام, اور عوام کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پھر ریاستی مفادات ہیں, پھر ہمارے عوامی مفادات ہیں, نیشنل انٹرسٹ جیسے کہا جاتا ہے. تو اس وقت یہ بڑوں کی لڑائی ہے آپس میں, یہ جو بڑے سیاسی بڑے ہیں, اور اس بڑوں کی لڑائی کے اندر بدقسمتی سے ہمارے معاملات, ہاتھیوں کی لڑائی میں سارے عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں, آپ کا یہی کہا جا سکتا ہے. ایبسولوٹلی. بہت شکریہ آپ کا شہزاد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت تجزیہ دونوں معاملات پہ بہت وضاحت کے ساتھ کر دیا جی. بہت اچھا, انہوں نے دونوں کی طرف سے بڑے اعتدال کے ساتھ گفتگو کی, اور بڑی بات سمجھ آنے والی ہے. اچھا, اگلی سٹوری تھی ہمارے مریم نواز نے کہا کہ میرے کچھ قریبی لوگ ہیں, ان کو دھمکی ہمیز کالز آ رہی ہیں. کیا سمجھ آتی ہے کس سائڈ سے دھمکی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت تو نہیں نا جی, دھمکی ہمیز کالیں آ رہی ہیں, آتی رہتی ہوں گی, کس پارٹی کو نہیں آتی, کس افراد کو نہیں آتی. لیکن مریم کے لیول پر اب یہ بات کہنا کہ مجھے دھمکی میں اس کالیں آ رہی ہیں, اور دوسرے نے کہہ رہی ہے فرینسک کرا لے اپنے فون پر. شہباز گل نے کہہ دیا, ایسے وہ چھوکرا جو منہ میں آتا ہے کہتا رہتا ہے. لیکن میں کیوں آپ موقع دیتے ہیں, اور وہ کیوں خام کا کہنے کی ضرورت ہے کہ دھمکی میں اس کالیں آ رہی ہیں؟ ایسا تو بہت کچھ ہوگا, اور اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو اس کو زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, اور میرا خیال میں احتیاط کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا, مسنگ پرسن کے حوالے سے جہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے, مریم نواز جاتی ہیں وہاں بھی, وہ مسنگ پرسن میں ایک بچی کو بھی وہ سٹیج پر لے کے آتی ہیں, اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ مسنگ پرسن کا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے اپنی والدہ کا بھی حوالہ دیا, والد کا بھی حوالہ دیا. علی عمران ہے جو کہ ایک چینل کے رپورٹر تھے, وہ بھی مس ہو جاتے ہیں, مسنگ پرسن میں آ جاتے ہیں. مطیع اللہ جان کے حوالے سے آج خبر آتی ہے جی, جہاں تفتیش کار کہتے ہیں کہ اس حوالے سے سب سے پہلے وہ شارٹ تیار ہے جی. اچھا, وہ شارٹ بھی ایک آپ کو سناتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ کہا تھا مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ وہ کیا کریں گے. کس نے نہیں کہا؟ ہر لیڈر کہتا رہتا ہے کہ میں جب آؤں گا مسنگ پرسن کا مسئلے کو یوں حل کروں یا کروں گا. عدالتیں بھی لگا دیتی ہیں کبھی کبھی پورا, لیکن کبھی ہوتا نہیں ہے. لیکن نا یہ از ٹو مچ. اگر پاکستان کے ملک کے اندر کوئی شخص یعنی کہ آئین اور قانون کی وائلیشن کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے, تو جس ادارے نے بھی کیا ہوتا ہے, اگر ادارے نے کیا ہوتا ہے, اگر صرف بلوچستان میں ایسے واقعات بھی ہیں جو مجھے بہت لوگوں نے بتائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے افغانستان میں چلا گیا ہے, اور ہمارے ہی بندوں کے خلاف لڑ رہا ہے, اور ہم اسے مسنگ پرسن میں شامل کر رہے ہیں. تو مثلا انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ جو آدمی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل ہے وہ مسنگ ہے کہ نہیں, مسنگ ہے کہ نہیں ہے. بالکل. اور اگر مسنگ ان معنوں میں کہ وہ مسنگ کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیوں نے, ہمارے اداروں نے انہیں اٹھایا ہے, اور ان پر کوئی کیس نہیں ہے, قانونی طور پر ان کو رکھ نہیں سکتے, وہ رکھا ہوا ہے. اچھا, ساری چیزیں یہ ہیں کہ یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور بہت سارے معاملات ایک زمانے میں کچھ بندوں کی ذکر آیا تھا, تو 11 بندے یا کتنے بندے ایسے جب کورٹ میں پیش کیے گئے تو وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے. تو میرے خیال میں ہمیں سب سے زیادہ اب اس ملک میں
اپنی سیکورٹی کا بھی احترام کرنا ہے اور سیکورٹی کے اداروں کو بھی میرے خیال میں کچھ بڑی احتیاط کے ساتھ اچھا جی. اورنج لائن ٹرین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شروع شہباز شریف نے کی ہے, افتتاح انہوں نے کر دیا, مسلم لیگ نور نے بھی افتتاح کر دیا, انہوں نے جین بندر پہ کھڑے ہو گئے. یہ کریڈٹ تو شہباز کو جاتا ہے اور اس بات کو ثابت کر دیا شہباز نے کہ ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. اس نے 3 میٹرو بسیں بنائی ہیں, اسپیڈو دی ہے اس نے, میٹرو بس دی ہے, اور میٹرو بس جو 3 بنائی ہیں وہ پنڈی ملتان والی اور یہ, اور ایکسیلنٹ کام کر رہی ہیں اور ڈلیور کر رہی ہیں اور لوگ اس سے خوش ہیں اور اس کا مقصد نظر آتا ہے. ان سے ایک نہیں بنی پشاور والی, بنی تھی چلی پھر رک گئی, اب پھر سنا آج ایک ان کی بس جو تھی خراب ہو گئی تھی. تو اس لیے ایڈمنسٹریٹر کا یہ تو سارا برین چائلڈ ہی تھا جس کا بھی ہوگا. شہباز کے زمانے میں اس نے ایفرٹ کی, پیسوں کی جب دیکھا کال پڑ گیا تو اس نے سی پیک میں ڈال دیا اور کہا جی ہمیں پلیز سی پیک میں کر دو. ان کے چائنیز کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. چائنیز کے تعلقات خاندانی نہیں تھے, چائنیز کے تعلق اس لیے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ شہباز شریف جو کام کرتا ہے کر کے دکھاتا ہے, تیز سے کرتا ہے. اور جس طرح اس نے بجلی کے کارخانے لگائے, جس طرح سارے یہ کام کیے, یہ اس منصوبے کو تو 22 مہینے کورٹ نے روکے رکھا. دیکھیے آپ عدالتوں کے فیصلے, کئی ایسے فیصلے ہیں جنہوں نے پاکستان کا معاشی نقصان بھی کیا. مثال کے طور پر اسٹیل مل کا فیصلہ جسٹس چودھری نے ختم کر دیا, کیا رزلٹ نکلا اس کا. مثال کے طور پر ہم ریکوڈک اور رینٹل پاور کے کیا رزلٹ نکلا اس کا. اور مثال کے طور پر اب یہی فیصلہ ہے 22 مہینے کھڑا رہا, حتیٰ کہ ڈیسیجن ریزرو رہا شاید 8 مہینے کے قریب. آپ تصور کریں, آج آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ کل اعلان کریں اور شارٹ آرڈر دیں, بڑا آرڈر آپ لکھتے رہے. 8 مہینے وہ رہا, 22 مہینے, اور جب یہ مکمل ہوا تو 2 سال انہوں نے لگا دیے کم بختوں نے. آج وہ شہباز گل کہتا ہے, لعنت والی بات ہے کہ اور میں کیا کہوں, کہ یہ کہتا ہے کہ یہ نقصان دہ منصوبہ ہے, پیسے دینے پڑے. پیسے کیا, وہ دوسروں کہتا ہے کہ ان کے باپ کے پیسے سے بنی جفتہ کر رہے ہیں, تو تمہارے کس کے پیسے ہیں جس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ سبسڈی دی جاتی ہے. سبسڈی عوام کو دی جا رہی ہے بھائی, بالکل, اور حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے خاص طور پر. اتنا ایک منصوبہ بنا ہے جس میں فائدہ, یہ نقصان پنجاب کی حکومت اس قابل تھی, ہوگی کہ وہ یہ سبسڈی جو ہے وہ افورڈ کر سکے لوگوں کو. بھائی یہ 40 روپے سے زیادہ کوئی بندہ غریب آدمی کیا دے گا. آپ کو پتا ٹرانسپورٹ کتنی مشکل, کتنی مہنگی, کتنی یہ ہے. ایک ماڈرن منصوبہ بن گیا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو پرویز الہی نے منصوبہ سوچا تھا انڈر گراؤنڈ کا, بہت اچھا منصوبہ تھا, لیکن بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا تھا. بالکل, یہ 30-35 لاکھ میں بلین میں بنا تھا لاہور کا پہلا میٹرو بس, وہ 230 میں بن رہا تھا. وہ بھی قرض لے کے آپ بنا رہے تھے, وہ کمپنی نے بھائی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کے تحت لے کے چلے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ صحیح چلتا رہتا تو آئندہ 4-5 سال میں ہمارے یہاں انڈر گراؤنڈ ریلوے بھی ہوتی, انڈر گراؤنڈ بھی ہوتی, اوپر کی ٹرین بھی ہوتی, ایلیویٹڈ ہوتی, اور بسوں کا بھی میٹرو بس ہوتی, اور کئی منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لاہور کو ضرورت ہے. لیکن لاہور پہلا شہر ہوا ہے جس نے یہ ٹرانسپورٹ کا یہ منصوبہ, اتنا خوبصورت منصوبہ جو ہے اس کے درمیان ہے. اب یہ جو ایسے جو آتا ہے منہ میں کوئی بولتا جاتا ہے, اور بھائی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, بڑی مہربانی, اس کو چلاؤ, اس کو لوگوں کی فائدے کے لیے استعمال کرو. یہ نہ ہو کل ناکام کر دینا اور کہنا جی منصوبہ ہی غلط تھا. لیکن بہت یعنی کہ لوگوں کی ابھی دیکھو بیٹری چل رہی ہے نا, چل رہی, بالکل, تو پھر کیوں آپ اس کو, عوام سہولت بھی تو نا عوام کے لیے. اچھا, گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں گستاخانہ خاکے فرانس میں ہوتے ہیں, صدر ان کا بھی سامنے آ جاتا ہے ایمانوئل میکرون, قومی اسمبلی میں متحدہ قرارداد بھی پاس ہو جاتی ہے, اسلاموفوبیا کو ہوا دی جا رہی ہے. ایک آپشن رکھی گئی ہے آج, انہوں نے کہا ہے جی فرانس سے سفیر فوری طور پر واپس بلائے جائے. اپوزیشن نے بھی کہا, ڈپٹی اسپیکر قاسم سورج نے بھی کہا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فرانس کا, میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہم فرانس کی لٹریچر کے آرٹ کے بڑے قائل ہیں. ان کا فکشن روسی فکشن کے ساتھ دنیا کا بہترین ہے, ان کی ماڈرن سمبولس پوئٹری بہترین ہے. ہم بڑے عاشق رہے ہیں ان کی ان ساری چیزوں کے, ان کے آرٹ کے بھی, ان کے فن کے بھی. پیرس کلچر کا سینٹر ہوا کرتا تھا. لیکن عجیب بات ہے, جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک میں چھوڑ کے کچھ نہیں جاتے. انگریز جس کو خلاف بولتے ہیں, اس نے ہمارے ہاں ریلوے چھوڑی, اس نے آباشی کا نظام چھوڑا, اس نے ایڈمنسٹریشن کا ایک پورا نظام بندوبست چھوڑا. یہ کیا چھوڑتے ہیں, کچھ بھی نہیں, تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. اس پر متفقہ قرارداد بھی پاس ہوئی ہے سینٹ پہ بھی اور قومی اسمبلی بھی. ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور پہ بڑی گہری نگاہ رکھنے والے محمد مہدی صاحب موجود ہیں لائن پر. جی مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب. ہیلو.
جی السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. ہم یہ خاکوں کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پورے مسلمان امت کی یہ پورے ایک ہی مزاج ہے. یہ کیوں فرانسیسی اور اسکینڈینیوین کنٹری والی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ میں اس پہ ابھی گفتگو کر رہا تھا کہ فرانس کی ایک پرانی ٹریڈیشن ہے، لیکن کوئی نیک کام انہوں نے کبھی، جہاں کالونیز بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی نیک کام کر کے نہیں جاتے. تو کیا ان کے یہ اتنے لبرل، اتنے روشن خیال؟ خیر ان کے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے بڑی عجیب و غریب سی قسم کی، جس پہ ویسے گفتگو نہیں کرنا. کیا آپ کا کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب اصل میں اس وقت تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو میکرون کی اصل میں جو انٹرنل پالیٹکس میں ناکامی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ میکرون کی پارٹی بھی اچانک ہی برسر اقتدار آ گئی تھی، اس کا کوئی ماضی نہیں تھا. اور لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں جو مختلف فیزز میں وہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں بلدیاتی، اس میں بہت طرح ہار گئی ہے. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب اگلے سال میکرون کے اپنے الیکشنز کا وقت آئے گا تو بہت ممکن نہیں رہا کہ میکرون جو ہیں وہ ریپیٹ کر سکیں گے، بلکہ بڑی بری طرح شکست کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میکرون کی جو اندر کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ بڑے دل برداشتہ ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ یورپ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ملک جو ہے وہ فرانس ہے. جی بالکل. ہاں جی. اور فرانس کے مسلمانوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا، اور اب بھی مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ جو ان کے مخالف لوگ ہیں یا اس طرح کہیں جو انتہا پسند لوگ ہیں، ان کو ایک دفعہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. تو یہ جو ابھی کی ایکسرسائز ہے یہ تو کیونکہ یہ تو باقاعدہ حکومت کی طرف سے تھی کہ حکومت نے نمائشوں کا اہتمام کیا تھا اور اس حوالے سے یہ ساری پرابلم شروع ہوئی ہے. تو یہ بنیادی تو اس کا اس وقت یہی مسئلہ ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے جی کہ وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے ایسی حرکت کرتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم ہالینڈ ایک دفعہ گئے تو ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں دوران گفتگو ان صاحب کا بھی ذکر آیا جو اکثر شرارت کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اکیلی نشست رکھتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اس وقت 42 پارٹیوں کی نشستیں ہیں جس میں سے ساری اکیلی ہیں. تو وہ سب اپنے اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ووٹ دینے کا سسٹم اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنے پرسنٹیج ووٹ پڑے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کہتے ہیں. جی. تو وہ جو ہے وہ اس کو وہ کرتے تھے. تو وہ اپنے لوگوں کو کھینچنے کے لیے انہوں نے یہ والا سلسلہ، تو یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں یہ اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور اس میں مین مسئلہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلانا، ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کروانا کہ جس کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جائے کہ جی دیکھیں یہ مسلمان کیا ہیں کیا نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جو تقریر فرمائی ہے اس میں انہوں نے یہ تک کہا کہ مسلمان ایک زوال پذیر مذہب کے طور پہ ہے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ یہ ان کو وہ سارا جو ایک دھچکا لگا ہوا ہے اور اس دھچکے کو وہ آگے بھی محسوس کر رہے ہیں. تو یہ ساری اس کی وجہ سے ہے، اور وہ مسلمانوں کو ایک طیش دلوا رہے ہیں کہ مسلمان کوئی اور ایسی حرکت کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر فرانس کے اندر 2-3 بڑے واقعات ہوئے، جس کے بعد سے جو ہے وہاں کی ایک صورتحال اور ایک وہاں کا ایک مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ساری اسی کی وجہ سے ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان اس میں کوئی خاص رول میرا نہیں خیال میر صاحب کر سکتا ہے. ٹھیک بات ہے. اس وقت پاکستان $442 ملین کی چیزیں بھیجتا ہے جو پچھلے سال بھیجی تھی، اور $400 ملین کی چیزیں وہاں سے لیتا ہے. تو پاکستان کی کوئی تجارت بھی ایسی نہیں ہے اور پاکستان کا کوئی اور بھی ایسا معاملہ نہیں ہے سوائے، اور دیکھیں نا جو مسلمان ملکوں سے بھی اس کی ٹریڈ ہے وہ صرف $2.5 بلین کی ہے، جبکہ اس کی اوور آل ٹریڈ جو وہ باہر کے ملکوں میں چیزیں بھیجتا ہے وہ $64 بلین کی ہے. تو وہ بھی بتاؤں اتنی زیادہ اس کے ساتھ میچ نہیں کھاتی کہ وہ مسلمانوں کا وہ کوئی بہت زیادہ وہ ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے more than 75% بزنس ود ان دا یورپین کنٹریز ہی ہو رہا ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے باہر بھیجنے کی. یہ ہے جی صورتحال. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ویسی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کی ساری ڈیٹیل بیان کی. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے صرف جذباتی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا کیا حقائق ہے. مومن صاحب نے میرے خیال میں ہر پہلو پہ بات کر دی ہے، ٹریڈ سے لے کر ان کے سارے انتخابات کے حوالے سے کیا بالکل
چل کیا رہا ہے گراؤنڈ اس کے کیا ہے. کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گا, وقت بڑا شارٹ ہے, کلوزنگ حالانکہ ریمارکس چیزیں تو بہت سی ہیں کہ ہمارا ملک کی سیاست جو ہے نا وہ عجیب صورتحال میں ہے, اور ہم بھی اس پر سے گزر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم صحیح رخ پہ, سلامتی کے رخ پہ چل پڑے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن نے بڑی جان پکڑی ہے جی, اور زوردار چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر حکومت اس طرح چڑھتی رہی اور چڑ کے کام کرتی رہی تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے, گمبھیر ہو جائے گی. بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.